مرد بالوں میں کالی مہندی لگائے تو بہت جلد غریبی کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ بیوی ہاتھوں پر مہندی لگا کر سوئے تو گھر میں برکت اور رزق آتا ہے۔ مرد لال مہندی لگائے تو مرد پر اچھی قسمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ زیتون کا تیل بدن پر لگا کر نہانے سے آدمی 90 سال تک تازہ دم رہتا ہے۔ زندگی بھر جوان رہتا ہے تو ناف میں روز ایک قطرہ زیتون کا تیل ڈالا کرو۔ گھر میں سفید بھیڑ لے آؤ، گھر کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ناک کے بال صاف کرنے سے مردانہ طاقت بے تحاشا بڑھ جاتی ہے۔ ہر جمعہ کو بال کٹوایا کرو، زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہو پاؤ گے۔ سبز رنگ کا طوط گھر میں پالنے سے گھر میں سکون اور راحت برپا ہو جاتی ہے۔ کسی بھی پرندے کو گھر میں پالنے سے گھر کی خوشیاں برپا ہو جایا کرتی ہیں۔ جس عورت کے ناخن جلدی بڑھتے ہیں ایسی عورت بوڑھی بھی بہت جلد ہوتی ہے۔ پاؤں پر لیموں کا چھلکا رگڑنے سے لکوہ ہونے کے خدشات کم ہو جاتے ہیں۔ لکوے کے مریض کو اونٹنی کا دودھ پلاؤ، لکوے کا مرض بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ کالے تیتر کا لعاب ناف میں ڈالنے سے زندگی بھی پیٹ کا کینسر نہیں ہوتا۔ سونف کھا کر سونے سے نیند پرسکون اور راحت اور بدن کو سکون دیتی ہے۔ جس مرد کے بدن پر زیادہ بال ہوں ایسے مرد میں طاقت عام مردوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ دہی کے ساتھ شکر ڈال کر کھانے سے شوہر کا مرض ٹھیک ہونے لگتا ہے، شوگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ صبح نہار منہ ادرک چاٹنے سے زندگی بھی سانس کی بیماری قریب نہیں بڑھتی۔ دوپہر کو پیاز زیادہ کھانے سے پیٹ کی گیس اور قبض دور ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ماندین چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ تو محترم ناظرین کرام، نماز کو وقت پر ادا کرو اور نماز کی پابندی کریں۔ نماز جنت کی چابی ہے، نماز قبر کا نور ہے، نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کافر اور مومن کا آپس میں فرق کرنے والی ہے۔ نعمتیں اور خوش بختی اس وقت تک حقیقی ہے جب انسان نے ان کو اپنی کوشش و اہلیت کی بنا حاصل کیا ہو۔ بغیر محنت و استحقاق کے چیڑ پھاڑ کرنے والی نعمت کسی خوشی کا باعث نہیں بن سکتی۔ دوست کی ناکامی پر معموم ہونا اتنا دشوار نہیں جتنا اس کی کامیابی پر مسرور ہونا مشکل ہے۔ ہم اپنے دوستوں کے بغیر رہ سکتے ہیں لیکن ہمسایوں کے بغیر نہیں۔ تو محترم ناظرین، اگر تمہیں زندگی سے پیار ہے تو زندگی کو برباد کرنے سے پرہیز کرو اور اس کو کام میں لاؤ، اللہ کی عبادت میں لاؤ، تمہیں زندگی کا اصل لطف ملے گا۔ محترم سامعین، ناظرین کرام، دولت مند پر حسد مت کرو کیونکہ دولت کی لذت فانی اور عارضی ہے۔ دوسروں کی خوشی اور آسودگی پر حسد نہ کرو اس لیے کہ ان پر سرور زندگی کچھ روزہ ہے۔ ناظرین کرام، قبر قسمت کے طوفانوں کے مقابلے کے لیے بہترین قلعہ ہے۔ انسان ہمیشہ بدلتا رہتا ہے لیکن انسانیت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جوانی کے وقت پیسے کو بچا کر رکھو، یہ تمہارے بڑھاپے میں کام آئے گا، اور جب بڑھاپا آ جائے تو اس کو دریغ سے خرچ کرو۔ اتنی محبت بھی کسی سے نہ کرو کہ آس پاس سے بے خبر ہو جاؤ۔ جو شخص تم سے دوسروں کی برائی بیان کرتا ہے دراصل وہی برا ہوتا ہے۔ تعلقات دنیا سے جان چھڑانے کا بہترین طریقہ ہے کہ دنیا سے وہ چیز اٹھا لے جس کی ضرورت ہو اور غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دیں۔
انسان کی اپنی خواہشات ایک بچھو کی مانند ہے جو ایک اندھا ہوتا ہے، جس کو ہموار زمین پر تھوڑی سی بھی ناہمواری محسوس ہوتی ہے وہ اس جگہ پر اپنا ڈنک مارتا جاتا ہے۔ انسان کی اپنی خواہشات۔ تو محترم ناظرین کرام، موجودہ وقت کی قدر قیمت کی جو بھی حفاظت کرے گا اس کو دنیا میں کوئی موت نہیں دے سکے گا، جو گزر گیا اس کو بھول جاؤ۔ محترم ناظرین سامعین کرام، جب بے وقوف آدمی میرے ساتھ حماقت کرتا ہے تو میں یہ سوچ کر برتن میں جو ہوگا وہی باہر آئے گا اس کا جواب دینا پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کی صفاحت کا جواب حلم سے دیتا ہوں۔ جب شام ہو جائے تو اپنے گزرے دن پر غور و فکر کرو، تم نے کسی کا حق تو نہیں مارا یا کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، اگر کی ہے تو جاؤ اور اپنی غلطی سنوارو، پھر سونے کے لیے بستر پر جاؤ۔ تو ناظرین کرام، ایسے بندے کے ساتھ رابطہ رکھو جو آپ کو عمل کی فقیری بتائے۔ کچھ لوگ پیسے کے لیے شہرت قربان کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ شہرت کے لیے پیسہ قربان کر دیتے ہیں۔ محبت ایک ایسا میٹھا شربت ہے جو تمہیں پوری زندگی مزہ دیتا ہے۔ انسان تو آزاد ہی پیدا ہوتا ہے، اب انسان پر منحصر ہے کہ وہ خود کو آزاد کرتا ہے یا کسی کا غلام بناتا ہے۔ آنکھیں اگر کھلی ہوں تو ایک نگاہ بے دست و پا نظارہ کو آسمان تک پہنچا دیتی۔ کوئی جتنا گمراہ ہو اتنا ہی رہبر کامل کا طالب ہوتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے من دین چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ تو محترم ناظرین کرام، جو انسان لوگوں سے صلح رکھتا ہے وہ ان کے شر سے سلامت اور محفوظ رہتا ہے اور ان سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ جو بندہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ صلح اور موافقت نہیں رکھتا وہ اپنے مطلب کو نہیں پاتا۔ اگر تو نے اللہ تعالیٰ بھی بلند آواز سے کہا تو اس کی بھی تجھ سے قیامت والدن باز پرسی ہوگی کہ دل سے کہا ہے کہ نہیں کہا۔ جس مجلس میں بھی تو اللہ کا نام سنے وہیں فوراً بیٹھ جا، شاید اس کی رحمت میں تجھ کو بھی کچھ حصہ مل جائے، اور جس مجلس میں غفلت دیکھے اس سے دور بھاگ۔ ناظرین کرام، ہاتھوں کو تھام لیتے ہیں اور آنکھیں آنکھوں کو جھانک لیتی ہیں، تب ہمارے دلوں کی یہ کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ میان عربی اس کا نام ہے کہ آدمی سخاوت کرے مگر اس میں اسراف نہ ہو، مروت کے کام کرے مگر ان میں کچھ لاف و گزاف نہ ہو، نیکی کرے لیکن دکھاوا نہ کرے، کسی کی مدد کرے تو چھپ کر کرے۔ تو محترم ناظرین کرام، جہاں کہیں جدوجہد ہوتی ہے وہاں قربانیاں ہوتی ہیں، موت ایک عام بات ہوتی ہے، اور جب ہم عوام کی خاطر جان دیتے ہیں تو یہ موت قابل قدر ہوتی ہے۔ ناظرین، سچے لوگوں کے چہرے خوبصورت نہیں ہوتے لیکن دل بلا کے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اے بندے، چہرے کو مت دیکھ، دل کی تلاش کر۔ بزرگوں کی خدمت کرنے سے زندگی میں آسانیاں آتی ہیں، اور جب بندہ خود بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی اولاد بھی اس کی خدمت میں لگ جاتی ہے۔ پردہ پوشی سے نفرت کرنا واقعی ایک عظیم بہادری والا کام ہے، اس سے ہمارے حوصلے اور طاقت ثبوت دیتا ہے۔ وہ انسان فرشتے سے کم نہیں جو دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے اور اپنے گناہوں کا روز حساب و کتاب رکھتا ہے۔ لوگوں کو 3 باتوں سے دکھ ملتا ہے: جو قسمت سے پہلے مانگتے ہیں، وقت سے پہلے چاہنے والے، دوسروں کی دولت کو اپنا سمجھنے والے۔ انسان دوسروں کی نگاہوں میں اس وقت تک اعلیٰ مقام پا سکتا ہے جب وہ اپنے اندر قناعت اختیار کرے اور حیوانی اور اپنی خواہشات کو ترک کر دے۔
ناظرین کرام، کسی کا برا مت چاہو، جہاں تک ہو سکے نیکی کی دعوت دیتے رہو۔ شکریہ کا ایک لفظ دوسرے کے دل میں قدر پیدا کر دیتا ہے۔ عیاری چھوٹے کمبل کی مانند ہے، اس سے سر چھپاؤ تو پیر ننگے ہو جاتے ہیں۔ بے وقوف اور ضدی بہترین قانون دان ہوتے ہیں۔ ایمان ہر خواہش کو مغلوب کرتا ہے اور ہر آرزو کو دباتا ہے۔ وہی نفس کو بغیر کسی اور رہنما کے اللہ کی رضامندی طلب کرنے کے لیے رجوع کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک چینل ماندین کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ کمنٹ باکس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ سیکشن میں یا اللہ مدد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھیں، اور ہاں، اور دل کرے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے علاقہ شہر کا نام ضرور لکھیے گا۔ ہم آپ کے شہر کے اور علاقے کے بارے میں اللہ سے پاک بارگاہ سے دعا کریں گے کہ آپ پر اور آپ کے اہل علاقے پر اپنی رحمت اور کرم نوازی، رحمت برکت نازل فرمائے۔ سچی خوشی کوئی پالتو پرندہ نہیں جو ہر وقت ہمارے دل کے پنجرے میں بند رہے، بلکہ وہ عنقائے بلند پرواز ہے جس کے قابو میں لانے کے لیے بہت کچھ نفس شکنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ غیبت کا بہترین کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی طلب کی جائے، اس سے بہتر غیبت کا کفارہ اور کوئی نہیں ہے۔ ناظرین، بیوی کے چند بال کاٹ کر جیب میں رکھ کر چلا کرو، انشاءاللہ بہت مالدار دولت مند ہو جاؤ گے۔ بہت امیری آپ کے در پر جلد دستک دے گی۔